جو بات میں نے سمجھانی ہے، اس زاویے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سارے کے سارے بدترین فرقے جنم دے رہے ہیں کس نجد میں؟ کس نجد میں؟ اور نجد عراق کے اندر کون سے شہر ہیں؟ کوفہ ہے، بصرہ ہے اور بغداد ہے۔ کرامدہ ایک ایسا بدترین فرقہ جس کا بانی ہمدان کرمد ہے، جس کا تعلق کوفہ کے ساتھ ہے، چوٹی کا خطیب تھا، پر اس خبیث نے اپنا ایک بہت بڑا حلقہ بنایا۔ جب لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے، پھر اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اس نے کہا کہ یہ بتاؤ، اگر کوئی پہاڑ کا ایک پتھر تراش کر بت بنا لے اور اس بت کے گرد طواف کرے تو تم کہتے ہو یہ مشرک، تم کہتے ہو مشرک۔ لکڑی کو تراش کر اس کا بت بنا لے، اس کا طواف کرے تو تم کہتے ہو یہ مشرک۔ اور تم نے مکہ میں جا کر بلاکوں کا ایک گھر بنا دیا ہے جس کو تم بیت اللہ کہتے ہو، تم اس کا طواف کرو تو تم موحد۔ باطنی آیت کا عقیدہ تھا جس کو تصوف کہتے ہیں، تصوف۔ کوئی اگر کسی چشمے کے پانی کو متبرک سمجھے تو تم کہتے ہو یہ مشرک، اور تم نے مکے کے کنویں کے پانی کو متبرک سمجھا ہوا ہے زمزم والے کو تو تم موحد۔ کتنا اس خبیث نے لوگوں کو اکسایا۔ حضرات، ایک ذمہ دار اسٹیج پر ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں، تاریخ کے اندر ایسا بدترین واقعہ آپ کو نہیں ملے گا جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اس خبیث نے 20,000 کے قریب نوجوانوں کو غیر محسوس طریقے سے نجد عراق میں تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد موسم حج کی اس نے انتظار کی۔ جب حج کا موسم آ گیا، نجد عراق سے ان سب لوگوں کو لے کر مینا کی وادی کے قرب و جوار میں پہاڑوں کے پیچھے چھپا کر ان کو بٹھا دیا۔ جب پوری دنیا سے لوگ یوم الترویہ کو، 8 ذی الحج کو، احرام کے لباس میں ملبوس نہتے، حاجی مسلح تھوڑا ہوتا ہے، جب مینا کے میدان میں پہنچے، ان کرامدہ فرقہ کے لوگوں نے میدان مینا کے اندر تمام حاجیوں کو شہید کر کے رکھ دیا۔ پھر یہ خبیث دوڑتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ جو لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کے دوران ان کے سر قلم کر دیے۔ ڈر کے مارے جو لوگ بیت اللہ کے اندر چلے گئے، ان خبیثوں نے وہی شہید کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد بیت اللہ کے دروازے کو توڑا، غلاف کو اتارا اور وہی آگ لگا دی۔ زمزم کے کنویں کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دی۔ حجر اسود کو نکالا اور کوفہ اپنے ساتھ لے گئے۔ 22 سال بغیر حجر اسود کے بیت اللہ رہا۔ اگر اس کی تفصیل پڑھنی ہے تو پھر کتاب پڑھیں الکرامدہ وآراءہم الاعتقادیہ، آپ کو پتا چلے گا یہ سارے بدترین فرقے کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ نجد عراق میں۔ یہ چھوٹی سی مثال دی ہے۔ ایک اور زاویہ کھینچتا ہوں، چونکہ بہت سارے زاویات ہیں، ایک اور زاویہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تذلیل، توہین، اہانت، بے ادبی، گستاخی جتنا نجد عراق والوں نے کی دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں ہوئی۔ مثلا
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا. یہ کوفہ کس میں ہے؟ نجد عراق میں. عراق میں نہیں، نجد عراق میں. گورنر بنا کر بھیج دیا. وہ چلے گئے. نجد عراق کے نجدیوں نے کچھ دنوں کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ نے کس کو گورنر بنایا ہے؟ لا یحسن یصلی، جس کو نماز پڑھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا. کس کے بارے کہا؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے. جانتے ہو کون ہے؟ اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ صحابی ہیں. اگر بات کو آگے بڑھاؤں تو پھر سن لیجئے. صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ جب نبی علیہ السلام سے گفتگو کرتے تو صحابہ کیا کہتے؟ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر. تمام صحابہ جب نبی علیہ السلام سے گفتگو کرتے تو کہتے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. ہاں ہاں. نبی علیہ السلام جب سعد سے گفتگو کرتے تو فرماتے سعد میرے ماں باپ تیرے پر قربان ہوں. صحیح بخاری اٹھائے. یہ وہ سعد بن ابی وقاص ہے جن کے بارے نجد عراق کے نجدیوں نے کیا کہا. آج بتاؤں گا کہ نجدی کون ہے. چور مچائے شور، الٹا چور کتبال کو ڈانٹے. آج وضاحت کروں گا کہ نجدی کون ہے. اس عظیم صحابی کے بارے کہ لا یحسن یصلی، اس کو نماز کا طریقہ نہیں آتا. اب جب شور مچا، نجدیوں نے چیخنا شروع کر دیا تو امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلا لیا اور فرمایا کہ سعد رضی اللہ عنہ، یہ لوگ آپ کی نماز کے بارے یہ کہہ رہا ہے. اور بھی بڑے بڑے الزام تھے، بڑے بڑے الزام. صرف یہ نہیں تھا. کسی نجدی نے کہا کہ سعد چوٹی کا ظالم آدمی ہے. لا یعدل بالسویۃ ولا یغزو فی السریۃ. جب فیصلے آتے ہیں تو یہ دیکھتا ہے کہ میرا قریبی کون ہے، اس کے حق میں فیصلہ دیتا ہے. تقسیم کرتا ہے تو اپنوں کو نوازتا ہے. جنگ کی باری آتی ہے لوگوں کو مرواتا ہے، آپ سائر پہ رہتا ہے. یہ سارے الزامات نجدیوں نے لگائے سیدنا سعد کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ بتاؤ بالخصوص عشاء کی نماز تم کس طرح پڑھاتے ہو. انہوں نے بتا دیا کہ میں پہلی رکعت اس طرح پڑھاتا ہوں، دوسری رکعت اس طرح پڑھاتا ہوں. اور فرمانا کہ اے عمر، اللہ کی قسم میں ان نجدیوں کو اسی طرح نماز پڑھاتا ہوں جس طرح نماز پڑھاتے ہوئے میں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آپ سے یہی توقع تھی، لیکن یہ لوگ چیخ رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، فتنہ پھیلائیں گے، اس لیے میں آپ کی جگہ پر ولید بن عتبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجتا ہوں. ولید بن عتبہ بھی کیا ہے؟ صحابی ہیں. ان کو بھیج دیے کوفہ کا گورنر بنا کر. حضرات چند دن کے بعد نجدیوں نے پیغام بھیجا کہ اے عمر آپ نے کس کو گورنر بنایا ہے؟ یہ تو چوٹی کا شرابی ہے. حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ ولید بن عتبہ جس کو آپ نے گورنر بنایا ہے، جب یہ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اس وقت بھی شراب پی کر آتا ہے.
یہ ہے نجد عراق کی نجدی. بصرہ میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پیغام بھیجا امیر عمر کو. مغیرہ بن شعبہ بھی صحابی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے کس کو گورنر بنایا؟ مغیرہ بن شعبہ کو. یہ تو چوٹی کا زانی آدمی ہے. کیا کہا؟ زنا کرتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں جمعہ کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. یہ نجدی مختلف کونوں میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے لقد اشرکتا، اے علی تو مشرک ہے. میں کتنے حوالے دوں؟ میں کیوں نہ کہوں صحابہ کرام کو اگر زانی کہا تو نجد عراق کے نجدیوں نے کہا. صحابہ کرام کو شرابی کہا تو نجد عراق کے نجدیوں نے کہا. صحابہ کرام کو اگر مشرک کہا تو نجد عراق کے